بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ۔ آج کا عنوان بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو شرک سے ڈرایا ہے اور منع فرمایا ہے کہ شرک سے باز رہے، جیسا کہ ان کلمات میں ہے وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہی اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے اگر انسان یہ سوال اپنے آپ سے کرتا ہے کہ اگر آپ برسوں نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت، لیکن قیامت کے دن معلوم ہو کہ ایسا گناہ تھا جس نے انسان کو تمام اعمال اس کے انسان کو خسارے میں ڈالا بلکہ اس کے تمام اعمال کو خطرے میں ڈال دیا، تو اس وقت ہماری کیفیت کیا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کہا کہ شرک سے باز رہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ اپنی قوموں کو شرک سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ اب اس آیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں لیا جائے گا کہ توبہ کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ جو شخص توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں فوت ہو، اس کے بارے میں یہ وعید ہے، جبکہ جو سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے سورہ لقمان کی آیت نمبر میں ارشاد ہوا، آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے جو نصیحت فرمائی وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ توحید ہی انسان کی نجات کی بنیاد ہے۔ تمام معزز سامعین، اب ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ کے محبوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو شرک سے بچنے کی تلقین فرماتے ہیں تو کیا انہوں نے اس کے لیے کوئی دعا بھی نہیں سکھائی ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم کہ آپ نے امت کو شرک سے بچانے کے لیے ایک اتنی خوبصورت دعا سکھائی۔ اس کے الفاظ مبارکہ یہ ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، میں جانتے بوجھتے تیرے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور جو شرک مجھ سے لا علمی میں ہو جائے اس پر تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں۔ یہ الادب المفرد الامام البخاری حدیث نمبر 716 کی صحیح ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن صرف کھلے شرک سے ہی نہیں بلکہ ان ایسے اعمال سے بھی ڈرتا ہے جو انجانے میں اس کے اخلاص کو متاثر کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا شرک صرف بتوں کی عبادت کا نام ہے؟ اس کا جواب ہم آپ کو دیتے ہیں کہ شرک کی کئی صورتیں ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک شرک اکبر جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور ایک صورت شرک اصغر ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بہت زیادہ ڈرایا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب عرض کیا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا الریاء، ریاکاری۔ اس کو مسند امام احمد بن حنبل نے 23630 میں ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز، صدقہ، تلاوت یا کوئی نیک عمل صرف لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو وہ اپنے اعمال کے اخلاص کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نیک عمل کے ساتھ اخلاص بھی ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا سکھائیے جو میں صبح شام اس کو پڑھوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جائیے، آپ فرماتے ہیں
अल्लाहुम्मा फातिरिस समावाति वल अर्द अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतानी व शिरकी। ए अल्लाह, मैं अपने नफ्स के शर, शैतान के शर और इसके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये सुनन अबी दाऊद की हदीस है। ये हदीस बताती है कि मोमिन को हर रोज़ अल्लाह ताला से ईमान की हिफाजत की दुआ मांगनी चाहिए। बुज़ुर्गान दीन हमें क्या नसीहत फरमाते हैं? तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि इखलास ऐसा अमल है जिसमें बंदा सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहता है, अल्लाह की रज़ा को चाहता है, ना लोगों की तारीफ़ और ना दुनिया का फ़ायदा। और यही वजह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये अजीम दुआ सिखाई ताकि हम सिर्फ ज़ाहिरी शिर्क से नहीं बल्कि दिल की पोशीदा शिर्क यानी रियाकारी, खुद नुमाई और गैरुल्लाह पर नाजायज़ एतमाद से भी महफूज रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको शिर्क से बचाए, बल्कि अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान बिल खैर फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।